رضا اس کروڑ پتی کا نام ہے جس کے باپ کی ملکیت میں لاکھوں بیگھے زمین کا رقبہ آتا ہے۔ ناجواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، شخصیت اعلیٰ حضرت۔ اور چیلنج ہے میرا، جتنے بھی چچندر پیر ہیں یہ اپنے سارے مریدوں کو لے لیں اور مرید سب اپنے سنیچر پیروں کو لے لیں۔ ہاں سارے سنیچر پیروں کو لے لو اور دنیا گھوم کے آؤ، جی پوری دنیا گھوم کے آؤ، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، ان تین ملکوں کو چھوڑ کے، ان تین ملکوں کو چھوڑ کے پوری دنیا میں کہیں بھی ایسے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن دکھا دو جیسا ان تین ملکوں میں منایا جاتا ہے۔ پیسہ لندن کے مسلمان پہ بہت ہے، امریکہ کے مسلمان پہ پیسہ بہت ہے، فرانس کے مسلمان پہ پیسہ بہت ہے، لیکن جو عشق تمہیں انڈیا کے مسلمان کے سینے میں ملے گا، پاکستان کے مسلمان کے سینے میں ملے گا، بنگلہ دیش کے سینے میں ملے گا، وہ کہیں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان تین ملکوں کے سینوں میں عشق کی طرح اگر کسی نے چلائی ہے تو ساتھ کو امام احمد رضا خان۔ جس تک زندہ رکھنا بریلی کا نام لیتے رہنا، بریلی کا نام لے کے بریلی کا نام لیتے رہنا۔ چیلنج کرتا ہوں، جلسے دیکھ لو، جلسے بغداد جیسی زمین جس کے چپے چپے پہ جنت ہے، ہاں وہاں جا کے اللہ سب کو میرے بغداد والے پیر کی چوکھٹ پہ لے کے جائے، سب کو لے کے جائے۔ میرے حضور نے فرمایا تھا لوگوں ممکن ہو تو میرے مدینے میں مرنا، ممکن ہو سکے تو میرے مدینے میں مر جانا۔ فرمایا میرے مدینے میں مرنا، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو میرے مدینے میں مرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اگر نہ مر سکے تو، نہ مر سکے تو، فرمایا میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا، میرے مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا۔ کیا ملے گا؟ میں جاؤ، اگر تم بنگال میں دفن ہوگے، اڑیسہ میں دفن ہوگے، یو پی میں دفن ہوگے، بہار میں دفن ہوگے، میرے مدینے کی تمنا لے کے دفن ہونا۔ فرمایا تمہارے لیے مدینہ دور ہے، میرے لیے کچھ بھی دور نہیں ہے، میرے لیے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ دفن تم یہاں ہوگے، اٹھائے مدینے کے قبرستان سے۔ کیا بات ہے، میں کچھ بتانا چاہتا تھا، بتائیے حضرت۔ یہ اتنی مبارک زمین ہے، لیکن بغداد میں کتنے بزرگوں کے ایسے مزارات ہیں جہاں آج کوئی جھاڑو لگانے والا، شام میں کتنے ایسے مزارات ہیں جہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ ہم ان زمینوں کو عقیدتوں کے احترام کے ساتھ پہنچے دیں، توہین مقصود نہیں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بغداد میں بڑے بڑے محدثوں کے مزار پر آج کوئی چادر چڑھانے والا نہیں، کیونکہ وہاں لوگوں کے عقیدے کو سنبھالنے والا احمد رضا نگی ہے۔ اور ہندوستان کے اندر کسی کے مزار پہ چلے جاؤ، اتنی عزتیں ملے گی، پتہ چلے گا یہ مزار برکت والا کیوں، اتنی رونق کیوں، اس کی رونق بریلی کے احمد رضا نے بچا رکھی ہے۔ زندہ باد نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان بریلی شریف، سرکار اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد
قبلہ مراد آباد اور مقدر پہ قربان جاؤ، نصیبے پہ قربان جاؤ. لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا مزار ہے، تمہیں نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارے باپ کا ہے، تمہیں نہیں آنے دیں گے. کچھ اجمیر میں بھی جگہ گھیر کے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے باپ کا ہے، تمہیں نہیں آنے دیں گے. مجھے حیرت ہوتی ہے، خدا کی قسم لوگ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں. میرے بریلی کے امام نے فرمایا جب کہیں دعا قبول نہ ہوتی ہو نا، پھر میرے غریب نواز کی چوکھٹ پہ جا کے اعلیٰ حضرت فرماتے وہاں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. یہ اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت ہے. کہتے جو کہیں نہ ملے اجمیر آ جا. تو لوگ یہ سوچتے ہیں ہمارے ابا کا مزار ہے. میں ان ٹھیکیداروں کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج ہے میرا. لوگ اپنے ابا کی تعریف سن کے پوچھتے ہیں ہمارے ابا کی تعریف نہیں. اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے تو محفل حضور کی ہے، نانے اعلیٰ حضرت کے کیوں لگ رہے؟ سمجھ میں بات نہیں آتی ہے. وہ واقعہ سنا تھا نا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور ہے دریا پار کرنا ہے. فرمایا یا جنید کہتا چلا جائے دریا پار ہو جائے گا. اس نے کہا نا یا جنید، کہتے کہتے ابھی دریا میں پوچھا. دل نے کہا یار جنید کا نام کیوں لے رہا ہے؟ وہ کہنا جو جنید کہہ رہا ہے. جنید یا اللہ کہتے کہتے دریا پار کر گئے. میں یا جنید کیوں کہوں؟ میں بھی کہوں یا اللہ گوتے لگے ڈوبنے لگا. پھر کہا یا جنید، باہر. اس نے کہا جناب بات کیا ہے؟ فرمانے لگے تو نہیں سمجھا، رب تک پہنچنے کے لیے پہلے جنید تک پہنچنا ضروری ہے. رب تک پہنچنے کے لیے پہلے جنید تک جانا پڑے گا، اور نبی تک جانے کے لیے احمد رضا تک جانا پڑے گا، اور ان سے کہنا پڑے گا میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں نہیں جا پاتا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت. سبحان اللہ. اور میں کبھی نہیں کہتا یہاں سے فنا اٹھ جائے، فنا اٹھ جائے. میں کہتا ہوں سارے بیٹھو اور سنو. بریلی والوں کی بات ہے، یہ تو بہت کہتے ہیں یہ بریلی والے گالی بکتے. گالی نہیں بکتے، ذرا بیٹھ تو صحیح کیا کہتے ہیں، بیٹھ کے سن. لیکن انصاف کی اہمیت لگا، تعصب کا چشمہ ہٹا، پھر بیٹھ کے بات سن. میرا یقین ہے جلسہ ختم ہونے سے پہلے اپنے گندے عقیدے سے توبہ کر کے تجھے بھی بریلوی ہونا پڑے گا. یہ ایک صاحب نے کل مجھے بولا فون پہ، بولے ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا یہ جلوس کب سے نکلنے لگا سنیوں میں، جلوس کب سے نکلنے لگا. میں نے کہا آپ کو اعتراض؟ بولے نا میں بھی الحمدللہ سنی ہوں. تو میں نے شکایت کس بات کی ہے؟ کب بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی تیسری عید آ گئی، اللہ نے 2 عیدیں دی تھی. تو بولے یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے 2 عیدیں بنائی، تیسری کیوں بنا لی لوگوں نے؟ میں نے کہا حیرت ہے، حضور نے ہر جمعے کو عید کہا ہے، ہر جمعے کو عید کہا ہے، تو تیسری عید سے تمہیں اختلاف ہے. 12 چوک بولے اسکول پڑھتے ہو کہ نہیں؟ 12 چوک 48 سے لے کے 56 تک جمعے ایک سال میں آتے ہیں. تو ایک سال میں 56 عیدیں یہ، اور ایک عید بقرعید تو 56 2 58. اگر 58 خدا نے دی ہے اور ایک سنی منانے لگے تو تیرے پیٹ میں کس چیز کا درد ہو گیا؟ یہ 59 بھی خدا نے دی. دلیل دو دلیل، گور کے نہ دیکھو. ارے اپنے عقیدے کی پہچان بازی گور کے تو نہیں دیکھ رہے ہو. سنیں میں اپنی بات کروں یا اللہ کی کروں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہیں سارے بریلوی. آپ سلام پڑھتے ہو تو لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے. کھڑے ہو کے سلام پڑھو، درود پڑھو تو کہتے ہیں بریلوی ہے. یہ کہا کیوں کہ سلام پڑھ رہا ہے.
ہم کہتے ہیں شکر مالک تو نے بریلوی بنایا ہے واہ کہ سلام پڑھنا یہ بریلویوں کی پہچان ہے، یہ بریلویوں کی پہچان ہے۔ محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک سورت ہے 30ویں پارے میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے، اس کی کتنی عظمت ہے۔ پھر خود رب نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہا کیونکہ اس میں قرآن آیا۔ اب محدث دہلوی جنہیں یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں جس رات میں قرآن اترا ہے اگر وہ 1000 راتوں سے افضل ہے تو جس رات میں قرآن والا آیا ہوگا وہ رات کتنی راتوں سے افضل ہے، واہ واہ رات کتنی راتوں سے افضل لگی ہوگی۔ اور خود محدث دہلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نہیں، ان کی بات تو بات کیا بات کی تھی؟ خود محدث دہلوی کہتے ہیں جس زمین پہ حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ 1 سال تک اس زمین پہ اپنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے، واہ سبحان اللہ، اور 1 سال تک اللہ اس زمین سے مصیبتوں کو دور فرما دیا۔ وہ زمینیں برکتوں والی ہیں جن زمینوں پہ مصطفیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ عید کیوں منائی جا رہی ہے، میں نے کہا یہ بتا عید کہتے کس کو ہے؟ کہا خوشی کو عید کہا جاتا ہے، جس دن خوشی ہو اس دن کو خوشی کا عید کا دن کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کا جنم دن منایا جاتا ہے اس دن بھی خوشی ہوتی ہے تو کیا وہ عید نہیں کہتے؟ کہا وہ ولادت کا دن ہے۔ میں نے کہا جیسے تیرے ولادت کے بیٹے کی ولادت کی خوشی پہ تجھے خوشی ہوتی ہے اسی طرح مصطفیٰ کی ولادت کے دن ہر عاشق کو خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا تو اپنے بیٹے کی ولادت پہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ کہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے اس لیے خوش ہو رہا ہوں۔ تو میں نے کہا سن اگر تیرا بیٹا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے تو تجھے خوشی ہے، ہمارا نبی تو یہاں کا بھی سہارا ہے۔ اللہ واہ واہ سمجھ گئے میری بات؟ جی جی اگر بیٹا سہارا ہو تو باپ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ ہمارا نبی واہ خدا کی قسم فرمایا گیا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا نبی اپنی امت سے پیار کرتا واہ ہے۔ ہمارا نبی جتنا ہم سے پیار کرتا ہے اتنا کوئی بیٹے سے بھی پیار نہیں کرتا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر میرے امتی کے پیر میں کانٹا چڑھ جائے امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے، مدینے والے کو درد پہلے ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ہے حضور کا ہم سے، اور یہ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حضور کی ولادت کی خوشی ہم قیامت تک منائیں گے۔ واہ اور خدا کی قسم میلاد ہوتی ہے 12ویں شریف کا جلوس نکلتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کوئی بسکٹ بانٹتا ہے، کوئی بریانی بانٹتا ہے، کوئی زردہ تقسیم کرتا ہے، کوئی کھجورے تقسیم کرتا ہے، کوئی پھل تقسیم کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا سن حضور کی ولادت میں ہم کھجورے بانٹتے ہیں لیکن تجھے تاریخ پتا ہے جس سال حضور تشریف لائے تھے اللہ نے حضور کی ولادت کی خوشی میں پورا سال ہر عورت کو بیٹے عطا فرمائے تھے، پورا سال تک بیٹے دیے گئے۔ ہاں ہم اپنی اوقات سے بانٹتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق بانٹتے ہیں۔ تو بانٹنا یہ بدعت نہیں، یہ خدا پاک کی سنت ہے، بہت اچھا سنت ہے خدا پاک۔ اور حضور آئے خدا کی قسم آپ اندازہ لگائیں کہ فطرتاً ہر انسان
جب پیدا ہوتا ہے گندگی اس کے جسم پہ لگی ہوتی ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، آلات سے پاک کیا جاتا ہے. لیکن جب تیرا میرا نبی آیا خدا کی قسم اتنا ستھرا ہو کر کے تشریف لایا، واہ اتنا ستھرا ہو کر کے آیا کہ اس کو نہ صاف کرنے کی ضرورت تھی نہ اس کو غسل دینے کی ضرورت تھی. اور میرے نبی کی امی تو یہ کہتی ہیں جب آئے تو میں نے دیکھا ایسا لگ رہا تھا جیسے غسل کر کے تشریف لایا، واہ واہ زندہ باد غسل کر کے تشریف لائے. اور خدا کی قسم سنے حضور کی برکت ہے، حضور کی برکت ہے. جب حضور ماں کی شکم میں آئے، آج کوئی بھی بچہ کوئی بھی شخص ماں کی شکم میں آئے تو ماں کی زندگی میں پریشانیاں بڑھ جایا کرتی ہیں. بہت غور سے سن رہی بات، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. کبھی پیٹ بھر کے وہ کچھ کھا نہیں پاتا، کبھی اتنی بیمار نہ ہو جاتی ہے کہ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے. میں ہر نوجوان کو صرف آگاہ کرنا چاہتا ہوں خدا را کبھی اپنی ماں کو گالی نہ دینا، کبھی ماں کو تانا مت دینا، ورنہ تم نہیں جانتے ہو. کئی بار یہ کہتے ہو ماں تجھے پتا کہ مجھے بریانی پسند ہے، تو نے یہ کیوں بنا کے کھچڑی رکھ دی ہے، مجھے دال نہیں کھانی ہے. پھینک دیتے ہو پھر کہتے ہو جا مجھے تجھ سے بات نہیں کرنی ہے. تجھے کیا لگتا ہے یہ رشتے چند لقموں کے رشتے تھے، یہ دوستیاں صرف چند وقت کے کھانے کی دوستی تھی؟ نہیں، خدا کی قسم تو پوچھ اپنی ماں سے جس دن سے تو شکم میں آیا تیری ماں نے کتنی صعوبتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. اور تجھے کیا پتا ہے جس دن تو ماں کے شکم میں آیا، تو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، اس دن سے ماں نے اپنی مرضی سے لیٹنا بند کر دیا تھا. وہ الٹا لیٹ نہیں سکتی تھی. اور جب تو ماں کے شکم میں آیا وہ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتی تھی. جب تو ماں کے شکم میں آیا وہ اپنی مرضی سے پی نہیں سکتی تھی. 3 مہینے کا عرصہ گزرا، تیری ماں کے فاقوں پہ فاقے ہونے لگے. 7 مہینے کی مدت گزری، اپنی ماں سے پوچھ کیسے زندگی گزری ہے. اسے 9 مہینے ہو گئے، وہ ابھی الٹی زمین پہ لیٹی تک نہیں ہے. اللہ اکبر. اور تجھے کیا لگتا ہے ماں نے کیسے تجھے جنم دیا ہے؟ کھیل نہ سمجھا کرو، ماں کے آگے گردن جھکا کے رہا کرو. اور تمہیں کیا پتا ہے جب تم ماں کے شکم میں آئے تھے تو سوچو تو صحیح، تم بازار سے آتے ہو 5 کلو کا تھیلا لے کر گھر میں آتے ہو، جوتا الگ پھینکا، تھیلا الگ پھینکا، بیوی سے کہتے ہو پنکھا لگا، بیٹی سے کہتے ہو پانی پلا. تو 3 گھنٹے 5 کلو کا تھیلا اٹھا لے تو تیرے بازو تھک جاتے ہیں، تو گر جایا کرتا ہے. اس ماں سے پوچھ تو صحیح اس نے تیرا اتنا وزن 9 مہینے تک کیسے سنبھال کے رکھا ہوگا. اور وہ بھی اس درد کے ساتھ اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی کا پی نہیں سکتی تھی. جب تو ماں کے پیٹ میں آیا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ الٹی لیٹے، لیکن تیرے دبنے کے ڈر سے وہ الٹی نہیں لیٹی. اللہ اکبر. پھر تیری پیدائش نے جب ماں کے پیٹ میں درد کا احساس دلایا، لوگ لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے. ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا بچہ خطرے میں ہے، یا تو عورت بچائی جا سکتی ہے یا بچہ بچایا جا سکتا ہے. جب بات ماں کے کانوں تک آئی ہے بیٹا بچہ خطرے میں ہے، ماں نے کہا ایسا کرو میں بچوں نہ بچوں میرا لال بچ جانا چاہیے، میرا بیٹا رہنا چاہیے. اللہ اکبر. کہا کیا کرنا ہے؟ تمہیں سائن کرنے پڑیں گے. کس چیز کے؟ کاغذ پہ سائن کرنے ہیں. ماں نے کہا میں نے کچھ نہیں پڑھا. کہا انگوٹھا دینا پڑے گا. پھر انگوٹھے کے لیے کاغذ لایا گیا، اس میں پوچھا جاتا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر پڑھ کے سناتا ہے تیرے پیٹ کا بچہ خطرے میں ہے، ہم ابورشن کرنے جا رہے ہیں، تم مر بھی سکتی ہے بچ بھی سکتی ہے. خدا کی قسم ماں نے بنا سوچے ہاتھ لیا، انک میں لگایا، کاغذ پہ لگا دیا. تیرے باپ کی آنکھ میں آنسو تھا لیکن ماں نہیں رو رہی تھی. تیرے بھائی رو رہے تھے لیکن ماں نہیں رو رہی تھی. پریوار رو رہا تھا لیکن ماں نہیں رو رہی تھی. یہ سب اس لیے رو رہے تھے پتہ نہیں یہ عورت بچے گی کہ نہیں، لیکن ماں اس لیے خوش تھی میں رہوں نہ رہوں میرا بچہ تو بچہ ہوگا، میری اولاد سلامت رکھے گی. یہ تاریخ ہوتی ہے ماں کی.
کی جب آپریشن کیا گیا خدا کی قسم ایک کھال لگی ہوتی ہے پیٹ کی 7 کھالیں ہوتی ہیں ایک ایک کر کے 7 کھالوں کو کاٹا گیا تب تجھے حفاظت سے نکالا گیا اس کے بعد جب تجھے مسکراتا ماں نے دیکھا تو بھول گئی میں نے کیا کیا ہے اور لوگوں اگر ماں کچھ کہا کرے اس سے حساب نہ لیا کرو گردن جھکا لیا کرو اس لیے کہ جو بنا سوچے سمجھے تمہیں جان دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں صرف تمہاری ماں ہو سکتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ لاجواب لاجواب یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے کتنی مائیں سے یہ مر گئی تاکہ بچے سلامت رہے ہاں کتنی مائیں سے یہ مر گئی تاکہ بچے باقی رہ جائیں اور خدا کی قسم جو اپنے موت کے فرمان پر بنا سوچے دستخط کر دے وہ ماں کے سوا کوئی نہیں آج ماں دوا کا کاغذ لے کر کہتی ہے بیٹے یہ دیکھ میرے گردے درد کر رہے ہیں یہ 3 کولیر چاہیے تم پرچے تو مٹھی میں باندھ کے پھینک کے کہتے ہو تیرا بوجھ اٹھاؤں یا اولاد کا اٹھاؤں خدا کی قسم اگر حیا والے کو آج کے بعد کبھی ماں سے یہ مت کہنا تیرا بوجھ اٹھاؤں یا اپنی اولاد کا اٹھاؤں اگر جان بھی دینی پڑے ماں کو دے دینا اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جس کی ایک دعا مردے بیٹے میں جان ڈال دے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار خدا کی قسم کھا اکثر لوگ گھر سے باہر جایا کرتے بلبل تم بھی گھر سے آئے میں بھی گھر سے آیا مختلف بھائی ہم سب گھر کے باہر بیٹھے لوگ ہیں باہر بیٹھے لوگ ہیں لیکن جانتے ہو اگر ہم گھر یہ کہہ کے آئے ہم شام تک آ جائیں گے اور ہم نہ پہنچ سکے تو بیوی یہ سوچتی ہے میرا شوہر سمجھدار ہے رک گیا ہوگا آ جائے گا یہ سوچ کے چادر اوڑھ کے بیوی سو جاتی ہے لیکن ماں نہیں سوتی ماں نہیں سوتی وہ بیٹھی رہتی ہے جب بیٹا آئے گا تب سونا ہے اگر بیٹا نہ آئے خدا کی قسم مائیں پھر سویا نہیں کرتی کہتے ہو تو موقع نہ کر کبھی ایسا نہ کہنا خدا کی قسم جو تیرے دیر سے آنے پہ تجھ سے ناراض ہوتی ہے نا وہ تیرے نہ آنے پہ بڑی بے قرار رہتی ہے دشمن نہیں ہے وہ تیری پیار کرتی ہے وہ تجھ سے وہ تیرے بغیر رات کو نہیں رہ سکتی وہ اس لیے تجھے ڈانٹ رہی ہے آدھا ٹائم سے تیرے بغیر سکون کی نیند نہیں آتی جس دن یہ ماں سفید کفن اوڑھ کے چلی گئی نا تم آنا یا مت آنا کوئی تمہاری راہ نہیں دیکھے کوئی نہیں پوچھے گا تم سے اتنی دیر کہاں لگاتی کوئی دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں کرے گا صرف ایک ماں ہوتی ہے جو تیرے نہ آنے پہ لقمہ نہیں چھوٹی کھانے کا اگر تو نہیں آئے گا وہ روٹی نہیں کھائے گی اگر تیری ماں مر گئی جس کے تو نے 2-2 لاکھ کے گلے کے ہار بنا کے دیے 25-25 ہزار کے سوٹے لے کے دیے شاید یہ تجھے ایک بار بھی نہ پوچھے لیکن جب آدھی رات گزر جاتی ہے پھر ماں اور باپ بستر چھوڑ دیتے اگر یہ انتظار کرنے والے ہیں گھر میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ کوئی ہے جو تمہاری راہ تک رہا ہے کوئی ہے جسے تمہارے آنے کا انتظار ہے کوئی ہے جس کو تمہارے نہ آنے پر تمہارے نہ آنے کا احساس ہوگا میں نے بوڑھی ماں کو رات کے 10-10 بجے چوراہوں پہ کھڑے دیکھا ہے
وہ بھی ان سردی کی راتوں میں جن میں پرندے گھونسلے نہیں چھوڑ سکتے، جانور بل نہیں چھوڑ سکتے. ہاں بستر چھوڑ کے روڈ پہ آ گئی. ہم لوگ راتوں کے چلنے والے لوگ. صحیح بات ہے. اچانک عورت کو کھڑے دیکھا، پہلے گھبراہٹ ہوئی، پھر گاڑی روکی، دیکھا کوئی ہے جس کی کمر جھکی ہے. گاڑی روک کے غور سے دیکھا کوئی بوڑھی تھی جس کی آنکھوں پہ چشمہ لگا تھا. ماں اتنی رات کو کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا بیٹا صبح کام پہ گیا تھا ابھی تک نہیں آیا. اگر تم کام سے آنے میں دیر کر دو تو یہ روڈ پہ آ جاتے ہیں. وہ یار کبھی ماں دسترخوان پہ آنے سے دیر کر دے تو کبھی تو بھی کمرہ چھوڑ کے باہر آ جایا کر، بستر چھوڑ کے باہر آ جایا کر. تو نہیں آیا تھا، ماں بے قرار تھی. اور یار اپنی بیوی سے روز پوچھتے ہو تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بچوں کو کھلایا کہ نہیں کھلایا. کبھی یہ بھی پوچھ لیا کرو میری ماں نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، میرے باپ نے کھایا کہ نہیں کھایا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید انار کے جوس کا ایک گلاس اتنی طاقت نہ دے جتنا تیرے ہاتھ کا کھلایا ہوا لقمہ تیرے باپ کو تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، پیغام اسلام، علامہ مفتی حماد قبلہ مراد آبادی، علماء اہل سنت. کہیں بھی جلسہ ہو 50 لوگ کھڑے ہوتے. حضرت اماں کی شان میں 3 شعر پڑھ گئے. کہا کیوں؟ کہا جب سے انتقال ہوا ہے نا ماں بڑی یاد آ رہی ہے. میں نے کہا تم نے آج جانا، خدا کی قسم ماں یاد ہی تب آتی ہیں جب چلی جاتی ہے. حق فرمایا آپ نے. مائیں یاد ہی تب آتی ہے جب چلی جاتی ہیں. اور اس وقت بھی کیوں یاد آتی ہے پتہ ہے؟ کیونکہ کسی کے لہجے میں ماں جیسا پیار نہیں، پیار نہیں ہوتا. صحیح. کسی کی نظروں میں ماں جیسی شفقت نہیں ہوتی. تیری غلطی پر بھی تجھے پگلا کہہ کے کوئی سینے سے نہیں لگا. یہ صرف ماں ہوتی ہے جو تیری غلطی پہ بھی تجھے پگلا کہہ کے سینے سے لگا دیتی ہے. لوگ پوری زندگی تیری زندگی میں عیب تلاش کرتے ہیں، مگر ایک ماں ہوتی ہے جو تیرے عیبوں میں بھی تیری اچھائیاں تلاش کیا کرتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے جو تیرے عیبوں میں بھی تیری اچھائی ڈھونڈتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نکاح مت کرنا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا لوگوں اگر کسی کی پہلی بیوی مر جائے تو بھلے شوق سے دوسری شادی کر لو، لیکن پہلے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. یہ بڑی شکایتیں ہیں. صحیح حضرت فرمایا. کئی بچوں نے یہ بات کہی ہے، اصلاح معاشرہ بہت اچھا پیغام. کئی بچوں نے کہ ہماری ماں کا انتقال ہوا، ہمارے باپ بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب سے دوسرا نکاح کر کے لائے ہیں پلٹ کے ہمیں نہیں دیکھا. حق ہے تمہارا دوسرا نکاح کرو، لیکن ماں کے بچوں کا بھی کوئی حق ہے، کوئی حق ہے. انہیں مت چھوڑنا. ماں کیا ہوتی ہے کسی یتیم سے پوچھو، پوچھ کسی یتیم سے. ماں اگر زندہ ہو تو جنگل میں بھی شہر کے مزے آتے ہیں. ماں اگر چلی جائے تو شہر میں بھی قبرستان کے نظارے دکھائی دیتے. ہاں دنیا میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کون کسی کی فکر کرتا ہے. بہت غور سے میری بات سنو. وہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی انتقال کر گئی. اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا تھا، دوسرا نکاح اس نے کر لیا. باپ تو خیر اچھا ہی سوچتا ہے، برا تو نہیں سوچتا. باپ یہ سوچتا ہے کہ ایک بچہ ہے، میں کام کرے تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا. یہ سوچ کر اس نے دوسرا نکاح کر لیا. میری بیٹیاں بہت غور سے میری بات سنیں، میری بہنیں بہت غور سے میری بات سنیں، اور سارے لوگ سنیں. جب اس نے دوسرا نکاح کیا ایک دن اپنے بچے سے کہنے لگا بیٹے کیسی گزر رہی ہے؟
بیٹا کہنے لگا اللہ کا شکر ہے. پھر اگلا سوال باپ نے کیا, اچھا بیٹے یہ بتا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا دوسری ماں اچھی ہے؟ جیسے اتنا کہا نا تو بچہ کہنے لگا ابا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کون سی ماں درست ہے تیری اور کون سی ماں غلط؟ تو اس نے کہا ابا ایک تجربہ کیا ہے. کہا کیا؟ کہا پہلی والی ماں جھوٹی تھی, دوسری والی ماں سچی ہے. جھوٹی سمجھ رہے نا؟ اس نے کہا یہ پہلی والی جھوٹی تھی, دوسری سچی ہے. باپ کہنے لگا یہ کیا مطلب؟ جس ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا, دودھ پلایا, اسے تو غلط کہہ رہا ہے, اور جو بھلے پلائے پہ آئی ہے اس ماں کی تعریف کر رہا ہے تو اس نے کہا ابا میں سچ کہہ رہا ہوں, پہلی والی ماں جھوٹی تھی, یہ سچی ہے. باپ رو دیا. باپ نے کہا نہیں بیٹے سمجھا نہیں. کیا بات ہے؟ اس نے بات یہ ہے آپ کو کیا پتا, آپ تو صبح کام پہ نکل جاتے ہو, کبھی شام کو آ جاتے ہو, کبھی شام کو بھی نہیں آتے ہو. کہا پھر؟ کہا ابا جی سنیے, پہلی والی ماں اس لیے جھوٹی تھی, اگر میں کہہ دیتا تھا نا ابا اگر میں کوئی غلطی کرتا تو مجھ سے کہتی مان جا ورنہ شام کو کھانا نہیں دوں گی. کہا ابا میں پھر بھی غلطی کرتا, اس کی بات نہیں مانتا, وہ پھر بھی مجھے شام کو بلا بلا کے کھانا کھلاتی تھی. اگر میں اس کی بات نہ سنتا بھاگ جاتا, وہ کہتی اگر شام کو آئے گا تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا. ابا میں جب چلا جاتا اور آنے میں دیر ہو جاتی, وہ خود سر پہ دوپٹہ ڈالتی گلیوں میں مجھے ڈھونڈتی پھرتی تھی. ابا جی مگر یہ والی جو ماں ہے اگر یہ کہہ دیتی ہے کہ تجھے کھانا نہیں دیا جائے گا, اس کے پیر بھی پکڑ لیتا ہوں تب بھی ایک لقمہ نہیں دیا جاتا ہے. اگر یہ کہتی ہے تو جا تو رہا ہے دروازہ نہیں کھولا جائے گا, ابا جی پوری رات دروازے پہ بیٹھا رہتا ہوں, یہ دروازہ نہیں کھولتی ہے. ابا جی اگر یہ ناراض ہو جاتی ہے تو مجھے پوری رات باہر بیٹھنا پڑتا ہے. کہا یہ فرق ہے ابا, یہ جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے اور وہ جو کہتی تھی کر کے نہیں دکھاتی تھی. باپ رو دیا. کہا اتنا پتا چل گیا اے بیٹے یہ بات جھوٹ سچ کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے جس ماں کا لال ہوتا ہے درد بھی اسی ماں کو زیادہ ہوا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت والدین, سیرت مصطفیٰ, ولادت مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. دعا کرنا اللہ سے کہ کسی کی ماں کا سایہ نہ اٹھے, کبھی کسی ماں کا سایہ گھر سے نہ اٹھے. موت برحق ہے لیکن دعائیں مانگا کر کہ ماں نہ جائے. اگر ماں چلی جاتی ہے تو بھرے گھر خالی لگا کرتے ہیں, بھرے گھر خالی ہوتے ہیں. کیا نہیں ہے کس کے پاس, سب کچھ ہے. اگر ماں نہ ہو تو بنگلے بھی خالی لگتے ہیں, گاڑیاں بھی جنازے لگتی ہیں. ہاں وہ میرے دوست ہیں کانپور میں رہتے ہیں. ایک دن میں ان کے گھر گیا کانپور میں, اور رہنے والے بہرائچ کے کانپور میں رہتے ہیں, امامت کرتے ہیں. میں ایک دن گیا, میں نے کہا بہت تھکا ہوں. کہنے لگے آئیے اپنا گھر ہے کانپور میں. وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, لیکن ایک دم میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگے. میں نے کہا کیا بات مولانا؟ کہنے لگے حضرت آج یہ گھر ہے. مجھے معلوم ہے جب میں یہاں شروع میں پڑھانے کے لیے آیا تھا نا تو میری امی ابو نا میرے بغیر زیادہ دن گھر رک نہیں پائے. مجھے چھٹی پڑھانے سے نہیں مل پا رہی تھی گھر جانے کی. وہ بہرائچ سے کانپور مجھے ملنے آئے. کہنے لگے میری ماں کا من تھا کہ وہ میرے پاس کچھ دن رکے. رو کے کہنے لگے مگر کیسے روک پاتا, میرے پاس گھر نہیں تھا. میں باتیں ملا کے جھوٹ بول کے اپنی ماں کو بس میں بٹھا کے آیا, لیکن روتا ہوا آیا تھا مدرسے تک. کہتے ہیں آج گھر ہے تو ماں نہیں ہے, آج گھر ہے تو ماں نہیں ہے. کہ جب اس گھر میں آتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے. میرا دل کرتا ہے کاش آج ماں ہوتی, مجھ سے ملنے آتی, میں اسے جانے نہیں دیتا. اور یار آج گھر ہے
ماں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم امتی اللہ اکبر 9 مہینے جس نے میرے نبی کو اپنی شکل میں رکھا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے چلی گئی، 6 سال کے بعد حضور واپس آئے۔ کتنے؟ 6 سال۔ حضرت حلیمہ کے پاس کتنے سال رہے؟ بولیں 6 سال۔ 6 سال کے بعد حضور واپس آئے۔ بہت کم وقت ماں کے ساتھ رہنے ملا حضور کو۔ ایک دن باہر سے گھوم کے آئے نا، سنے ماں کیا ہوتی ہے، باہر سے گھوم کے آئے، توڑ کر کے ماں کے پاس آ گئے تھے تو صحن خالی تھا، آنگن میں ماں نہیں ملی تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دل میں خیال آیا، مالک باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے لے لیا، میری ماں نظر نہیں آ رہی، ماں کے بغیر گھر خالی لگ رہا ہے، یہ سوچ کے آنکھ میں بھی آنسو آئے۔ رب نے محبوب کے دل پہ الہام فرمایا، محبوب دل تھوڑا نہ کر، وہ دیکھ تیری ماں گھر کے اندر موجود ہے۔ حضور اندر گئے تو نبی کی امی ایسے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے اور ماتا گھٹنوں پہ رکھ کے نا یوں بیٹھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ ہچکیاں حضور کے کاموں سے ٹکرائی۔ محبوب گئے اور جا کے نا جیسے ہاتھ رکھا، امی جان اللہ اکبر، وہ حضور کی زبان جس کے بارے میں میری ماں نے کہا، جس کی تسبیح سے روتے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے ہاتھ رکھا اور لبی نے ماں جیسے اتنا کہا، ماں نے یوں سر اٹھایا، آنکھیں سرخ تھی رونے کی وجہ سے۔ ماں کا جب آنکھوں سے سرخ ہونا دیکھا مصطفیٰ نے، اتنا جملہ نکل گیا، رو رہی ہو؟ تو یاد رکھیے جب پردہ کوئی چھپ کے روتا ہو، اکیلے روتا ہو اور کوئی تسلی کے لیے ہاتھ رکھ دے تو پھر اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے، پھر وہ کھل کے روتا ہے، کھل کے، پھر وہ پیشاب روتا ہے۔ پہلے حضرت آمینہ چھپ کے رو رہی تھی، اور جیسے حضور نے کہا ماں رو رہی ہو، پھر حضرت آمینہ کھل کے روئی، اور جب چیخ نکلی میرے نبی نے یوں ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ اکبر، سیدہ آمینہ کو روتے دیکھا، میرے نبی نے اپنے ہونٹ اپنی ماں کے ہونٹ میں رکھ دیے ہیں اور اس طرح ماں کے چہرے سے چہرہ ملا کے مصطفیٰ نے رونا شروع کیا ہے۔ اب عالم یہ تھا، سیدہ آمینہ کے آنسو حضور کے رخسار پر تھے، حضور کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر تھے۔ اب محبوب کی تسلی آمیز جملے سننا، آقا کہہ رہے تھے کہ امی کیوں رو رہی ہو؟ اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، یا اس لیے رو رہی ہو کہ تمہارا بیٹا یتیم ہے، اس لیے رو رہی ہو تمہارا کوئی سہارا نہیں ہے؟ میرے نبی نے کہا اے ماں رونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے تیرے بیٹے کو وہ طاقت بخشی ہے، اگر تو کہے گی ستارے توڑ کے میں تیری گود کے اندر رکھ سکتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ولادت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ۔ پوری زندگی حضور ماں کو یاد کرتے، ماں کو یاد کرتے، میلاد کا پیغام لے کر کے جاؤ، کسی بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں نہیں رونی چاہیے۔ بے شک اچھا پیغام۔ وعدہ کرو کسی بیٹے کے ہوتے ہوئے کوئی ماں نہیں رونا چاہیے، روئے گی؟ سارے بولیں اپنی ماں کو رونے میں دے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں جس بیٹے کی وجہ سے ماں کی آنکھ میں آنسو آئے، ایسے بیٹے کی زندگی سے اس کا مر جانا بہتر ہے، مر جانا بہتر ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا ہی کیا جو ماں کے رونے کا سبب بنے، بیٹا وہ ہوتا ہے جو ماں کے مسکرانے کا سبب بنے۔ اگر ابھی اس پہ بات کروں
سنیں ذرا تھوڑی سی بات سنیں. ماں کو کبھی رونے سارے نہیں بول رہے کبھی رونے نہیں دینا. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے میں اتنی نہیں چاہتا, بڑا وقت لگے گا. میں نے کہا نبی کی امی کہتی کہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا, جیسے اور عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے, ان کے چہرے کی رنگت خراب ہونے لگتی ہے. فرماتی ہے سب کچھ نہیں ہوا, بلکہ جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا, جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے میری زندگی کے دن سنورتے جاتے تھے. یہ نبی کی امی کہتی تھی. کہنے لگی میرے رنگ میں بھی چار چاند رکھ گیا, میرے ڈھنگ میں بھی چار چاند. حضور ماں کے شکم میں آئے, خدا کی قسم کہتی کہ برکتیں برکتیں تھے. دوسرا مہینہ لگا, تیسرا مہینہ لگا, کوئی میرے خواب میں آیا. اس نے کہا مبارک ہو, نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا, مبارکباد دیتا رہا. فرماتی پھر وہ رات بھی آ گئی جس رات میں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی, جس رات میں سارے سنی لائٹنگ نہ کرتے ہیں, جس رات میں ہر گھر سجتا ہے, جس رات میں ہر گھر پہ لائٹ لگائی جاتی ہے, جس رات میں ہر دیوار پہ دیے جلائے جاتے ہیں. ہر غریب کے یہاں, ہر امیر کے یہاں, سب کے یہاں روشنی برابر ہوتی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا امیر کون ہے. لائٹ بتا دیتی ہے کہ ان سارے غریبوں کا غریب نواز آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گھر سجتا ہے, لائٹ لگتی ہے. جب آ گئی رات, کہتی اس دن میرے گھر میں اندھیرا تھا, چراغ میں تیل بھی نہیں تھا. بڑا مسئلہ, بیوہ کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. جب اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, لیکن بیٹوں کو ضرور سمجھاؤں گا. اگر باپ انتقال کر کے آئے نا تو پوری زندگی اپنی ماں کو نا باپ کی کمی محسوس ہونے دے گا. باپ کے مرنے کے بعد بھی اپنی ماں سے کہنے دے, ماں جیسے باپ کے دور میں تیری حکومت چلتی تھی ویسے ہی بیٹوں کے دور میں تیری ہی حکومت چلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہر ماں سے کہتے, اور اگر ماں مر گئی ہو تو باپ کو کمی مت محسوس ہو. اپنے باپ سے کہتے نا, باپ جیسے ماں کے دور میں تجھے چولہے کی پہلی روٹی ملتی تھی نا, ویسے ہی بیٹوں کے دور میں تجھے چولہے کی پہلی روٹی ملتی. کہہ دینا باپ ہم بعد میں کھائیں گے, پہلے تیرا پیٹ بھرایا جائے گا. اتنا ضرور کرنا. کسی ایک کے مرنے کے بعد کسی ایک کو ذلیل مت کرنا. یہ سچی کہانی ہے. اگر ماں مر جاتی ہے تو باپ کی بے قدری کرتے ہیں لوگ. اگر باپ مر جاتا ہے تو ماں کی بے قدری کرتے ہیں بیٹے. ماں کے بعد باپ کو ذلیل نہ کرنا, اور باپ کے بعد کبھی ماں کو رسوا نہ کرنا, کبھی رسوا نہ کرنا. انہیں ایسا راضی رکھنا کہ اگر قبر میں کسی کی بھی روح کو پتا چلے تو اس کے منہ سے بددعا نہ نکلے. اگر باپ جمعرات کے دن بیوی کی قبر پہ جائے, جمعے کے دن جائے اور جا کے کہے تیرے ایسے بیٹے تو نے جنے ہیں کہ جو بیٹے مجھے دکھ نہیں ہونے دیتے, اور تیری قبر میں تیری ماں ہاتھ اٹھا دے, اللہ ان بیٹوں کو برکت دینا. خدا کی قسم سارا زمانہ مل کر کے تجھے نیچے نہیں گرا سکتا, اس لیے کہ اٹھانے کی دعا قبر میں ماں ہے. کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. سیدانی رکھے تھے. اس رات مجھے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہوئی. کوئی تھا ہی نہیں, گھر میں چراغ تھا, تیل نہیں تھا, بتی نہیں تھی, اور گھر میں کوئی عورت بھی نہیں تھی. کسی بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے آج کل ہاسپٹل جاتے ہیں لوگ لے کر, ہاسپٹل, اور ان ڈاکٹروں سے بھی اللہ بچائے, ان ڈاکٹروں سے اللہ بچائے. میں سب کی بات نہیں کرتا, اللہ ماشاءاللہ کچھ صحیح بھی,
جو دوا دیتے وقت اللہ سے ڈرتے، ورنہ 99% بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا، آج ہاسپٹل آپ لے جاؤ ڈائریکٹ پیٹ پھاڑنے کی بات کرتے ہیں۔ ڈرا اتنا دیا جاتا ہے کہ مجبوری میں پیٹ کٹوائے جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں بات ہے، اور کتو کسی کا پیٹ کاٹ کے اگر تجوری بھری تو کیا بھری، کسی کی زندگی برباد کر کے اگر پیسہ کمایا تو کیا کمایا، مرے گا تو صبر کھا رہ جائے گا، کسی کے ساتھ پیسہ نہیں جائے گا۔ اتنا کرنا ہو سکے تو کسی کی دعائیں لے لینا، پیسہ رکھا رہ جائے گا، دعائیں قبر تک سکتے۔ اور اچھی بات، یہ ظالم ہوتے ہیں ڈاکٹر، صحیح نارمل ڈیلیوری کیا ہوتا ہے 2-4 ہزار ملیں گے، صحیح پیٹ کاٹ دیتے ہیں تو 20,000 ملتے، صحیح صحیح حضرت، ان کے بعد کا کیا جاتا ہے؟ ہاں بھائی بچیے گا جتنا بچا جا سکے، اور پھر جو بے قدری کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، میں وہ مائک پہ بیان نہیں کر سکتا۔ خدا را اپنی بہن بیٹیوں کی زندگی کی بھی حفاظت کرے، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نبی کی امی کہتے ہیں کوئی عورت میرے گھر میں نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی بلانے والا نہیں تھا، کوئی چراغ بھی نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی جلانے والا نہیں تھا، تیل نہیں تھا اس میں کیونکہ کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ کہتی اتنی غربت، آج مجھے میرے شوہر کی یاد آئی، اور جیسے یاد آئی میں نے کہا کاش آج میرے عبداللہ ہوتے تو میرے گھر میں اندھیرا نہ ہوتا، میں بچے کی ولادت کے وقت اکیلی نہ ہوتی۔ یہ سوچ کے آنسو آنکھ سے نکلا، ابھی رخسار تک آیا تھا، کہتی میرے گھر کی ساری دیواریں روشن ہو جاتی، میرا پورا گھر چمکنے لگا۔ کہتی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا، ایک حسین و محجبین خاتون کھڑی تھی، میں نے کہا تو کون؟ اس نے کہا مجھے جنت کی حوروں کا سردار کہا جاتا ہے۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا تمہاری دایا بن کے آئی ہو۔ کہا کس لیے؟ کہا کیونکہ تم نبیوں کے امام کی ماں بننے آئی۔ اللہ اکبر، نبی کی امی کہتی۔ پھر مجھے ایک پیالہ پیش کیا گیا، میں نے وہ پیا، کہتی فخرج منی نور، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی، میرے جسم سے نور نکلا، نور نکلا، اور کہتی میرا بیٹا جب آیا نا تو آنکھوں میں سرما لگا کے آیا، بالوں میں تیل لگا کے آیا، مانگ کڑی ہوئی ہے، غسل کر کے آیا ہے، ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، ناف کٹا ہوا ہے۔ کہتی میں نے اپنے بیٹے کو کبھی ننگا نہیں دیکھا، جیسی حضور آئے سجدے میں سر رکھا، ابھی میں اٹھی نہیں تھی، آسمان سے ہرا کپڑا میرے بیٹے پہ پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، ولادت مصطفیٰ۔ آتے ہی کیا کہا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے۔ ہاں جمیل قادری نے کہا تھا رب حبلی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضور آئے، کائنات مسکرانے لگی، حضور آئے، بیٹیاں مسکرانے لگی۔ دنیا کو بتا دینا جب تک گھر کے آنگن میں بیٹیاں مسکراتی رہیں گی تب تک حضور کی ولادت کے جھنڈے لہراتے رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان جب تک گھر کے اندر دعائیں دینے والی ماں رہے گی تب تک زمین کے اوپر مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منایا جاتا ہے۔ اللہ سبحان ہاں اس لیے کہ حضور نہ آتے تو ماں کو ہم نہیں جانتے، بیٹیوں کو ہم نہیں جان پاتے، بہن کیا ہوتی ہے ہمیں کیا کون بتاتا۔ حضور آئے تو حضور نے بتایا یہ باپ ہے، اس کی خدمت کرنا،
اس لیے کہ جب یہ راضی ہو کے دعائیں دے گا تو خدا کی قسم اس کی دعاؤں کے صدقے میں تیرے گھر میں خدا کی رحمتیں نازل ہو جائیں۔ فرمایا گیا وما ارسلناک الا محبوب، ہم نے آپ کو ساری جہان کے لیے رحمت بنا کے پیدا فرمایا، حضور رحمت بن کر کے آئے۔ بریلی کے امام نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا سائی لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، جان دے دو بادۂ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، اے رضا اگر کام کا ایک وقت ہے دل کبھی آرام ہو ہی جائے گا۔ چچا نے کہا تھا حضور کا شجرہ پڑھ، میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے میں شجرہ پڑھ دے رہا ہوں، ذرا آپ بول دیں سبحان اللہ۔ جو سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، ولادت مصطفیٰ، شان رسالت